السلام علیکم بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کے اردو کی ایک نظم سیتا جی کی آوازاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، یہ نظم سرور جہاں آبادی نے لکھی ہوئی ہے اور اس نظم میں جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ منظر نگاری اس وقت کی ہے جب رام چندر جی کو بنواس کو حکم ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ راجہ دشرت اور اس کی رانیوں کے بارے میں آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہوا ہے۔ تو ایک وچن کو پورا کرنے کے لیے رام چندر جی کو راجہ دشرت نے بنواس کا حکم 14 سال کے بنواس کا حکم دیا تھا۔ تو جب وہ بنواس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہیں اسی وقت کی منظر نگاری کو سرور جہاں آبادی نے اپنی نظم میں ڈالا ہوا ہے اور عنوان دیا ہوا ہے سیتا جی کی آوازاری۔ اور یہ جب وہ بنواس پر جا رہے ہوتے ہیں تب کا منظر جو منظر نگاری ہے وہ اس نظم میں پیش کی گئی ہے۔ تو پڑھتے ہیں اس نظم کو۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ تو بچوں، اس شعر میں کیا سیتا جی جو کرتی ہے رام چندر جی کو کیا کہتی ہے کہ آپ بن کو جا رہے ہو۔ ناتھ یہاں شوہر کے لیے استعمال ہوا ہے، شوہر یا آقا کے لیے جو تہذیباً لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ ناتھ، اور یہ ہندی کا لفظ ہے، یہاں یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ ہمراہ ہو گیا ساتھ، بن ہو گیا جنگل۔ تو سیتا جی کیا کہتی ہے رام جی کو کہ اے میرے آقا، اے میرے شوہر، کہ آپ بن میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، 14 سال کے لیے جا رہے ہو، کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلو، کہ میں تمہارے ریکھا کہتے ہیں لکیر کو، ریکھا کسے کہتے ہیں؟ لکیر۔ چرن کہتے ہیں پاؤں، یعنی میں آپ کے پاؤں کی، آپ کے چرنوں کی کیا ہوں؟ ایک ادنا سی ریکھا ہوں، آپ مجھے ساتھ لے چلو۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہ ایک مثال ہے، ورنہ پاؤں کی کوئی ریکھا نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی آدمی چلتا ہے تو ایک نشان پڑ جاتا ہے، تو اس نشان کو انہوں نے جو شاعر نے کہا ہے ریکھا کا لفظ یوز کیا گیا ہے اس نشان کے لیے، یعنی میں آپ کے قدموں کی کیا ہوں؟ نشان کے مانند ہوں، ایک ریکھا کے مانند ہوں، کہ جہاں قدم پڑتا ہے وہاں نشان ضرور پڑتا ہے۔ اگر آپ اکیلے چلے جائیں گے تو یہ میرے ساتھ کیا ہوگی؟ ناانصافی ہوگی۔ تو اگلے شعر میں کیسے بیان کیا گیا ہے اس بات کو؟ کہتی ہیں کہ نازک ہے میرا شیشہ یہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ دیکھیے، نازک دل تو نازک ہوتا ہی ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن دل کو کس کی نازکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یہاں کہ شیشہ دل، نازک ہے میرا شیشہ دل کا شیشہ۔ اب دل تو شیشے کا بنا نہیں ہوتا، لیکن یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ دل کس کی مانند ہے؟ شیشے کی طرح نازک ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ مجھے ادھر چھوڑ کر جاؤ گے اکیلے تو میرا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ جی چھوٹنا یعنی مر جانا، یعنی اگر آپ مجھے اکیلا یہاں سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہیں کہ میرا دل شیشے کی طرح نازک ہے، آپ اگر اس کو یہ جدائی کی چوٹ دے کر جائیں گے، جدائی کا زخم دے کر جائیں گے تو میرا دل جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تمہارا ساتھ مجھے نہ ملا، اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں اسی طرح سے دم گھٹ کے کیا ہو جاؤں گی؟ مر جاؤں گی، یعنی میری زندگی بھی میرا ساتھ چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اگلا شعر ہے بچوں۔ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی۔ سیتا جی کہتی ہے کہ اگر کسی کو، کوئی بھی شخص جو اکیلے میں نہ رہا ہو، ہجر میں نہ رہا ہو، فراق میں نہ رہا ہو، جدائی میں نہ رہا ہو، اور وہ ہجر اور فراق کی راتیں کاٹ کر دیکھے کہ وہ کتنی سخت راتیں ہوتی ہیں، کتنی دل کو دہلا دینے والی راتیں ہوتی ہیں، کتنی مایوس کن راتیں ہوتی ہیں، کتنی تکلیف دہ راتیں ہوتی ہیں،
کہ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی۔ تو کہتی ہے سیتا جی اے سوامی، اے میرے آقا، اے رام چندر جی، آپ اگر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے بغیر میری راتیں اکیلے نہیں کٹ سکیں گی، وہ جدائی کی راتیں مجھ سے اکیلے نہ کٹ سکیں گی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی۔ اگر کوئی سچ میں اگر کوئی جھیلنا چاہے تو وہ فراق کی راتیں جھیل کر دکھائے، تو پتہ چلے کہ بھائی یہ کتنی تکلیف دہ راتیں ہوتی ہیں، کتنی مایوس کن راتیں ہوتی ہیں۔ اگلا شعر بچوں، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ تو سیتا جی آگے کیا کہتی ہیں کہ جب سے میں بیاہ ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے گھر میں آئی ہوں، تو قسمت نے مجھے ایک بار بھی آپ سے، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہونے دیا۔ یہ میری قسمت تھی کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہی۔ تو آپ کا بھی احسان اے میرے سوامی، اے میرے شوہر، اے میرے آقا، کہ آپ نے بھی مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں کے آگے سے جدا نہیں کیا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ تو ابھی ایک اور تشبیہ دی گئی ہے کہ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی۔ پتلی جیسے آنکھ میں پتلی ہوتی ہے، اگر پتلی نہ ہو تو کچھ دکھائی نہ دے، تو اس نے تشبیہ دی ہے شاعر نے کہ سیتا جی ادھر کہہ رہی ہیں کہ اگر آنکھیں آپ کی تھی تو پتلی میری تھی، وہ دیکھنے والی چیز میری تھی، ہے نا۔ تم آپ اگر پتلی کو آنکھوں سے جدا کر دو گے تو آپ کا راستہ اندھیرے سے ڈھک جائے گا۔ تو میں شام و سحر آپ کے ساتھ، ہمیشہ آپ کے پاس رہی، جیسے کہ مطلب یہاں یہ نہیں کہ آنکھ میں پتلی بن کے رہی بچو، یہاں مثال دی گئی ہے کہ جیسے آنکھ سے پتلی جدا نہیں ہوتی، تو اسی طرح اگر جدا ہو جائے تو دکھائی نہیں دیتا، کہ اس طرح رہی شام و سحر آپ کے پاس کہ جیسے آنکھوں میں پتلی رہتی ہے، اور پہلو میں صبر و شکیب یعنی صبر و تحمل، سکون، چین اور آرام۔ صبر و شکیب کا جو معنی ہے، شکیب کہتے ہیں صبر کو، برداشت کو، ہاں جو دیا گیا ہے شکیب، اور صبر کہتے ہیں برداشت کو۔ صبر اور شکیب دو لفظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو آپ کے پہلو میں کیا رہی؟ صبر کی مانند رہی، برداشت کی مانند رہی، اور ہمیشہ آپ کے جگر میں، آپ کے دل میں گھر بنائے رکھا، بسائے رکھا۔ اب آپ بنواس کو جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو، تو سیتا جی کہتی ہے کہ یہ ظلم مجھ پہ نہ کرو، مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ، بلکہ کیا کرو، مجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے جاؤ۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ تو سیتا جی کیا کہتی ہیں کہ میں نے آج تک کبھی دکھ، کبھی کوئی تکلیف کس کی نہ سہی، یعنی غم انتظار کا غم مجھے آج تک آپ نے نہ دیا، اور آج یہ حالت ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے 14 سال کے لیے جنگل میں جا رہے ہو، بن میں جا رہے ہو، اور کیا کہتی ہے سیتا جی کہ مجھ پہ یہ ظلم، یہ ستم نہ کرو، کیونکہ میں یہ ستم برداشت نہیں کر سکتی، میں آپ کے جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اور مجھ پہ ہمیشہ آپ کا کرم رہا ہے کہ مجھ سے جو دنیا کے غم ہیں، ستم روزگار یعنی دنیا کے غم، میں ان سے ہمیشہ پرے رہی ہوں۔ اور سیتا جی یہی کہتی ہیں رام چندر جی سے کہ آپ مجھے ساتھ لے کے چلو، چاہے جتنی تکلیفیں ہوں میں برداشت کر لوں گی۔ تو بچوں، آج کی نظم ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ اس نظم کا اگلا حصہ پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔